إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا پیارا رسول جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر آیات اس کی جو ہے ان کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو ہر قسم کی گندگی سے، نجاست سے، شرک سے، ناپاکی سے، برائی سے، شرک کی گندگی سے ان کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو اللہ کی کتاب اور حکمت و دانائی، حکمت سے مراد احادیث مصطفیٰ، ان کو سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ آپ کے آنے سے پہلے، اس کتاب سے پہلے، اس حکمت و دانائی سے پہلے یہ کھلم کھلا واضح گمراہی میں تھے، ان کا سیدھے راستے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسد قابل احترام میری ماؤں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے. لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الثقلین، سرور کونین، شفیع المذنبین، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر ہے. رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. رب العالمین کی ذات برکات اور طاقتور ذات ہے کہ 1446 ہجری کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے. اہل ایمان کے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے ایک بہت بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے. اللہ کا احسان کرنا اور بندے کے احسان میں بہت فرق ہے. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے نکال کر، دوزخ سے نکال کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرماتا ہے. بندے کا احسان یہ ہے کہ آپ کی حاجت کو، آپ کی ضرورت کو، آپ کی بھوک کو، آپ کی پیاس کو، آپ کی پرابلم کو، آپ کی پریشانی کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کے دکھ کو، آپ کے درد کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو احسان کہتے ہیں. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کا مطلب بھی یہی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، اور جو اس فارمولے پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتے ہیں، اور کل قیامت والے دن اللہ کے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ اس کو داخلہ بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ الرحمن. اس مہینے کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سوموار کا دن، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں آخری حصے میں اللہ نے ایک بہت بڑا مسئلہ بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ رحمان فرماتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے پوری کائنات گمراہی میں تھی، تاریکی میں تھی، گندگی میں تھی، شرک میں تھی. اللہ تعالیٰ کو آدم کی اولاد پہ ایک احسان کرنے کا اللہ نے ایک خوبصورت تحفہ عطا فرمایا ہے کہ اس گندگی کو، اس نجاست کو، شرک کو پاک کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور تشریف لانے کا جو سبب ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ گمراہی کی اخیر ہو چکی تھی،
مکہ کی سرزمین انسانوں کو جانوروں کی طرح کاٹا جا رہا تھا، زنا کی گندگی عام ہو چکی تھی، جوا عام تھا، عورتوں کی تذلیل کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے، رشتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، نہ کوئی ماں کا رشتہ، نہ بہن کا رشتہ، نہ بیٹی کا رشتہ۔ عورتوں کے حالات جانوروں سے بھی بدتر حالات تھے، اگر بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیتے، اور اللہ کے گھر کے اندر 360 بت رکھ کر رب کو چیلنج کر رہے ہیں، استغفر اللہ، لات، عزا، منات، ہبل، اصاف اور نائلہ۔ گھر رب کا ہے، زمین رب کی ہے، پوجا پاٹ کسی اور کی ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے اللہ رحمان کا اعلان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ظالم کو بھی معاف کرے گا، زانی کو بھی معاف کر سکتا ہے، زیادتی کرنے والے کو بھی معاف کر سکتا ہے، چور اور ڈاکو کو بھی معاف کر سکتا ہے، ریاکاری کرنے والے کو بھی اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن رب رحمان فرماتے ہیں جو میرے ساتھ شریک کرے گا اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ جو ہم جملہ استعمال کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ رحمان ہے، کوئی شک نہیں، میرا اور آپ کا رب رحیم ہے، کوئی شک نہیں، میرا اور آپ کا رب غفور ہے، غفار ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید۔ مشرک کے لیے اللہ نے یہ اپنے لیے صفتیں نہیں رکھی، یہ مشرک گندا ہے، ناپاک ہے، پلید ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہے، استغفر اللہ۔ اب پوری قوم، پوری عوام آدم کی اولاد شرک کی گندگی میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میں اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے ربیع الاول کے مہینے کے اندر عام طور پہ بھی ہمارا ایمان و یقین ہے کہ درود کثرت سے پڑھنا چاہیے، سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے، لیکن آپ کی ولادت باسعادت کی قسمت بہت کو خوشی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو سے خوشی نہ ہو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دل کے اندر اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں، اور اللہ کے محبوب کے سوا بھی کسی کی محبت نہیں ہے۔ اور میں اکثر ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے نا، کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، رسالت میں، نبوت میں، ختم نبوت میں کوئی شریک نہیں، اور نہ قیامت تک کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ آج ہمیں کہتے ہیں جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، کیا وہ اللہ کا نبی نہیں؟ کیا وہ اللہ کا رسول نہیں؟ اور آپ کہتے ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ فرما رہے کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آئے یا نہیں ہے؟ اور عقل کے اندو کبھی پوری بات پڑھا کرو، پوری بات بیان کیا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، کوئی شک نہیں، عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب رسول ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آگے بھی بیان کیا کرو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آنے کا مقصد کیا ہے، جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا دور ہوگا، جس وقت نماز کا وقت ہوگا تو واقعی اللہ کے نبی رسول پیچھے کھڑے ہیں، تو امام مہدی کیا کہیں گے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نماز کی امامت کرواؤ، اللہ اکبر۔ تو اس نبی اور رسول کے الفاظ کو ذرا غور سے سن لو۔ آج ہماری نئی نسل کو ان باتوں سے مغالطہ دیتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں امام بن کے نہیں آیا، میں مقتدی بن کے آیا، اللہ اکبر۔ یہ بھی ہمارے نبی کی شان ہے نا، کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں، ان کے دین کی موجودگی میں کسی نبی کی اطاعت جائز نہیں، کسی نبی کی کتاب کی اطاعت جائز نہیں، نہ تورات کی، نہ انجیل کی، نہ زبور کی، نہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی آ جائے ہم ان کی پیروکاری نہیں کریں گے، موسیٰ علیہ السلام آ جائے پیروکاری نہیں کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ جائے پیروکاری نہیں کریں گے،
اور یہاں تک ہمارا بابا جانی آدم بھی دوبارہ آ جائے ہم اس کی بھی پیروکاری نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ یہاں تک نہیں، سارے نبی رسول جتنے انسان ہیں قیامت والے دن بھی آپ کی سرداری میں سفارش ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اس لیے ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کا امتی بنایا، موسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا۔ اللہ کا شکر کیا کرو، اللہ نے ہمیں سونے محبوب پیغمبر کا امتی بنایا ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، ہر وقت شکریہ ادا۔ یہ نعمتیں بے شمار ہیں، میں اور آپ گننا چاہے نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا غلام بنایا ہے، امتی بنایا ہے، پیروکار بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی ہے، نبی کی باتوں کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو اللہ کیا فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، مشرک نجاست ہے، گندگی ہے، پلید ہے، لوگوں کی گندگی کے ڈھیر ہیں، فلش کے گٹر ہیں۔ اللہ نے ان کو پسند نہیں کیا، لیکن رب کی رحمت جوش میں آ گئی۔ یہ وہ مکہ کی سرزمین ہے، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت میں اس کا نام ام القریٰ بھی پڑھا ہے۔ یہ ساری بستیوں کی ماں ہے مکہ معظمہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو، اس مکے کو حرم بنایا، مدینے کو نہیں بنایا۔ آقا جب مدینہ منورہ تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ مہاجرین بیمار ہو گئے۔ یہ ہجرت کی تاریخ ہے، دنیا میں جہاں بھی ہجرت ہوتی ہے بعد میں کوئی نہ کوئی بیماری آتی ہے۔ میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، پاکستان کی تاریخ کی جو ہجرت ہوئی مدینہ منورہ کے بعد، سب سے بڑی ہجرت، انڈیا سے پاکستان میں لوگ آئے کلمے کی محبت کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن حدیث کی خاطر۔ اذان ہوگی، ہم نمازیں پڑھیں گے، قربانیاں کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیں گے۔ اللہ اکبر، ہجرت کر کے آئے، یہاں بھی بیماری پھیل گئی۔ اتنے لوگ سکھوں نے نہیں مارے تھے، ہندوؤں نے نہیں مارے تھے، زیادہ لوگ بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ہجرت کی تاریخ ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے میرا اور آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے۔ مکے سے صحابہ ہجرت کر کے آئے رضوان اللہ علیہ اجمعین، مدینے میں بخار کی وبا پھیل گئی، مہاجرین شدید بخار میں ہے۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحت مند آدمی تھے، دراز کا تھا، کہتے ہیں اتنا مجھے بخار چڑھا کہ چارپائی پہ لیٹا ہوا میرا جسم نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر، ہجرت کے فائدے اللہ نے ایسے نہیں بیان کیے، فرمایا جو میری دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ہجرت کرے گا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے جنم لے کر آیا ہے، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ عورت کی نیت نہ ہو، دولت کی نیت نہ ہو، ہجرت وہ ہوتی ہے جو دین اسلام کی خاطر ہو، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنے اسلام کی خاطر۔ جس طرح مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ حرم تھا، صحابہ بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، اللہ کے محبوب پیغمبر دعا کیجئے، مہاجرین بڑے بیمار ہیں۔ اللہ اکبر، بخار کی وبا اخیر ہو چکی ہے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ مدینے کی سرزمین کو بخار سے پاک کر دے۔ اللہ اکبر، امام کائنات رحمت اللہ علیہ ہاتھ اٹھا لیے، دعا کیا کی؟ فرمایا اللہ جس طرح آپ کا شہر بیت اللہ مکہ معظمہ حرم ہے، اللہ میرا شہر بھی حرم بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ کو اپنے محبوب کی ادائیں بڑی پسند ہیں۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اللہ، کبھی قرآن پڑھا کرو، دل میں جتنا سکون اور لطف آئے گا دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تیرا یہ بار بار چہرہ اٹھنا، میری بارگاہ کی طرف توجہ کرنا، دل میں خاص کیا ہے؟ اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے۔ اللہ، 16-17 مہینے مہاجر اور انصار مدینے کی سرزمین میں
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آقا کی خواہش کیا تھی؟ ایک مدینہ حرم بن جائے، دوسرا بیت اللہ قبلہ اور کعبہ بن جائے۔ اللہ نے دونوں خواہشیں پوری فرما دی۔ آپ نے اکثر جملہ سنا اور پڑھا بھی ہوگا، حرمین شریفین سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں کتنی بستیاں، کتنے شہر ہیں؟ کبھی کسی نے کسی کو حرم کہا ہے؟ نہیں، حرمین شریفین سے مراد ایک مکہ ہے اور ایک مدینہ منورہ ہے۔ اللہ نے حد بندی فرما دی۔ آج بھی گورنمنٹ آف سعودیہ نے حرم کی حدود کے اندر نشانات لگا دیے کہ یہاں سے مکے کے حرم کی حد شروع ہوتی ہے اور یہاں جا کے حرم کی حد ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح مدینہ کی سرزمین کے اندر بھی انہوں نے حرم کی حدود کے نشانات لگائے ہوئے، کیونکہ حرم کے اندر اسلام کے کچھ قوانین ہیں رہنے کے۔ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنے، احتیاط کی ہے، اور شکار نہیں کرنا۔ کن کے لیے؟ جو احرام کی حالت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم کے اندر بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے خاص حدیں مقرر فرما دی ہیں۔ اب صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، مدینہ بھی حرم بن گیا جس طرح مکہ حرم ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں مکے کا نام جو آتا ہے ام القریٰ، پوری دنیا کے شہر، ملک، بستیاں، ان سب کی ماں مکہ معظمہ ہے، کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ یہ ساری اس کی بیٹیاں، ہمارا گجرا والا بھی مکے کی بیٹیوں میں آتا ہے کیونکہ مکہ ماں ہے۔ اس طرح دنیا میں جتنے بڑے بڑے شہر، خوبصورت کتنے بھی ہو جائیں، ترقی جتنی بھی ہو جائے، مکے کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ پوری دنیا میں کسی شہر کا نام لے کر اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، بلد امین سے مراد مکہ معظمہ ہے۔ فرمایا یہ امن والا شہر ہے۔ اب اللہ کو رحمت جوش آئی کہ اس شہر کی غلاظت کو، گندگی کو پاک کیا جائے، اس کو صاف ستھرا کیا جائے۔ تو آپ کی ولادت باسعادت کے لیے جس بستی کا، جس شہر کا، جس اللہ تعالیٰ نے زمین کا ٹکڑا کا انتخاب فرمایا، وہ مکہ معظمہ ہے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ مننا کا معنی بہت بڑا احسان، کہ اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سرزمین میں، جس کو قرآن مجید میں فرماتے ہیں بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں، کوئی ہریالی نہیں۔ اب وہاں کچھ خضرو پودے ہو پہاڑوں میں، زمینوں میں نکل رہے ہیں۔ اس دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کالے سیاہ پہاڑ تھے، ایک مرد ایک عورت ایک بچے کا وہاں آنا، ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام۔ اور مکہ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ مکہ کے اندر جو قومیں آباد تھی، تاریخ میں لکھا 3 قومیں تھیں۔ ایک قوم کا نام عرب باعدہ کا ذکر آتا ہے، عرب باعدہ، بے با حمزہ اور آگے دال ہے، باعدہ۔ کہتے ہیں یہ قوم عاد اور سمود کی قوم تھی، جو اپنے علاقوں سے دوڑ کر یا جلا وطن ہو کر مکے کی سرزمین میں آ کے آباد ہوئے۔ تھوڑی دیر آباد رہے، یہ قوم واپس چلی گئی، مکہ پھر خالی ہو گیا۔ دوسری قوموں کا ذکر آتا ہے کہ ساتھ ہی ملک یمن ہے، یمن سے کچھ لوگوں نے ہجرت کر کے مکہ کی سرزمین میں آ گئے۔ اس قوم کا نام تاریخ میں لکھا عرب عاربہ، ان کو کہتانی عرب بھی کہتے ہیں۔ بعض یمن کے قبیلے آج بھی اپنے آپ کو کہتانی قبیلہ کہتے ہیں، یہ بھی یہاں آ کے آباد ہو گئی، یہ دوسرا قبیلہ تھا۔ تیسرے قبیلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب امی ہاجرہ کی آل اولاد ہے۔ اس قبیلے کا نام تاریخ میں عرب مستعربہ ہے۔ عرب مستعربہ وہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، کیونکہ جناب ہاجرہ علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام جب مکہ کی سرزمین، ذرا تصور میں لاؤ، مکہ کی سرزمین ہو، کوئی گھر بھی نہ ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے جناب ہاجرہ کو اور اپنے نومولود کو پکڑا، مکے میں لے آئے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ آج بدبخت بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ میاں بیوی دی لڑائی ہو گئی سی جناب سارہ اور ہاجرہ کی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں، ڈر خوف نہیں ہے۔
اور اللہ کے بندوں پوری بات پڑھو گے سنو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، کچھ دن ٹھہرے مشکیزہ پانی کا، کیونکہ اس وقت پانی بھی نہیں تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھیں۔ آج دنیا جہاں کی وہاں نعمتیں موجود ہیں، اللہ اکبر۔ اس دور میں پانی تک نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، اور دور تک نہ کوئی جانور، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ آسمان میں وہاں موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ دن ٹھہرے، واپس جا رہے ہیں۔ آج جس کو شارع ابراہیم، جن دوستوں نے حج عمرہ کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو لوگ ابھی تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ شارع ابراہیم آج اسی روڈ کا نام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام دونوں کو چھوڑ کے نا، اپنی بیوی کو اور نومولود کو چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں۔ حاجرہ علیہ السلام نے پیچھے سے آواز دی، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اللہ اکبر، مجھے اور میرے اس نومولود کو اکیلے یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ اس دور میں بلڈنگ تو ہے کوئی نہیں تھی، چٹیل میدان تھا، حاجرہ بھی نظر آ رہی تھی، بیگم تھی، بیٹا بھی نظر آ رہا تھا، اللہ اکبر، جا رہے ہیں۔ پھر آواز آئی، اے میرے سردار، میرے آقا، میرے اسماعیل کے بابا جانی، آپ کدھر جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ اللہ، انہوں نے یہی سمجھا شکار کے لیے جا رہے ہیں یا ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اب دیکھو نیک خاتون، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی کا نیک ساتھی عطا فرمائے۔ حاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی ابراہیم علیہ السلام کو، میرے سردار، کیا یہ میرے اور آپ کے رب کا حکم ہے کہ مجھے اور میرے اس بیٹے کو یہاں چھوڑ کے جایا جائے؟ اللہ اکبر۔ اب ابراہیم علیہ السلام پلٹے، بعض تاریخ کتابوں میں لکھا ہے کہ بغیر پلٹے جواب دیا، فرمایا ہاں حاجرہ، یہ میرے رب کا حکم ہے کہ تجھے اور تیرے نومولود کو اس سرزمین میں آباد کیا جائے۔ اللہ اکبر، نیک خاتون ہے، توحید والی ہے، مریم علیہ السلام کی یاد تازہ کر دی۔ جناب مریم علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، چھوٹی سی تھی، 10 سے 12 سال عمر کتنی کی ہوگی اس وقت۔ تو جناب زکریا علیہ السلام آپ کے خالو تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، گھر والی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اللہ کا نبی ہے، رات دن دعا کر رہے ہیں، اللہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ اولاد دے دے، اللہ اولاد دے دے۔ دیکھو اللہ کا نبی درخواست کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، جوانی اپنی بھی گزر گئی، بیوی کی بھی گزر گئی، رات بھی دعا دن کو بھی دعا، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب اللہ موقع پیدا فرما رہے ہیں۔ جناب مریم علیہ السلام کا کمرہ کھولا، دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، ایسے پھل جن کا موسم بھی نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام دیکھ کے تعجب کر رہے ہیں، بیٹی یہ جو تیرے پاس پھل ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تالا میں لگاتا ہوں، چابی میرے پاس ہے، کوئی آ بھی نہیں سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھل بھی وہ ہیں جو مارکیٹ میں نہیں۔ انا لکی ھذا، اللہ کو زکریا علیہ السلام کی بولی اتنی پسند آئی، صدیاں گزر چکی، آقا دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے قرآن عطا فرمایا، قرآن کی آیات بنا کے نازل فرما دیا۔ انا لکی ھذا، مریم میری پیاری بیٹی، یہ بے موسم پھل اور یہ تھال پڑا ہوا ہے اتنا بڑا، کہاں سے آیا ہے؟ اب جناب مریم علیہ السلام یہ نہیں کہا میں تسبیحاں بڑیاں کر دی ہیں، میں چلے بڑے کٹے رہے، میں وظیفے بہت کرتی، نہیں، توحید کی بات سنو۔ آج اللہ نعمت دے، کہو الحمدللہ۔ ہمارے بعض لوگ، او حافظ صاحب میں وہ تو فیکٹری لائی سی، وہ جگہ بڑی چنگی جے، حافظ صاحب میں فلانا کام کیتا، انجو ہو گیا، نہیں، اللہ نے کو نعمت دی، کہو الحمدللہ۔ اس مریم کی سنت کو دیکھو، انہوں نے یہ نہیں کہا میرا اپنا کمال ہے، میں اللہ کی بڑی عبادت کرتی ہوں، اپنے رب کو یاد کرتی ہوں، نہیں، جملہ بولا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمائے۔ جب اللہ کی طرف بات نسبت کر دو گے، رب دینے والا بھی راضی ہو جائے گا، وہ خوشی وہ نعمت بھی رہے گی، اللہ اور عطا فرمائے گا۔ کئی دشمنوں کے منہ کالے ہوں گے، کئی حاسدوں کے منہ کالے ہوں گے، کئی شریر انسانوں کے منہ کالے ہوں گے۔ آج جادو ٹونے کی آج کل جو بڑی وبا پھیلی ہے نا، یہ مشرک سے بھی بدتر ہیں، ایسے لوگ جہنم اور دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔
جو شیطان کے پیروکار ہے، کیونکہ جو جادو ٹونا کرتا ہے وہ رحمان کا پیروکار نہیں، وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ شیطان ابلیس کے ساتھ اس کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہے۔ اب یہاں دیکھو، قالت هو من عند اللہ، میرے رب نے مجھے یہ پھل عطا فرمائے۔ اب یہ خوشی کا موقع ہے، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ کسی کی خوشی میں جاؤ، کسی کو نعمت میں دیکھو، وہاں جا کے اپنے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اب یہ پھل ملے مریم کو، کھا رہی ہے مریم، خوشی کا موقع، اللہ کی رحمت کا موقع، احسان کا موقع۔ زکریا علیہ السلام پہلے بھی دعا کرتے تھے نا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی حب لی من الصالحین۔ عمر گزر گئی، جوانی گزر گئی، شباب گزر گیا، اب بڑھاپا آ گیا، دعا وہی ہے۔ موقع دیکھو، جگہ دیکھو، اسی وقت سر سجدے میں رکھ دیا۔ اللہ اس چھوٹی سی مریم کو بغیر موسم کے تو پھل دے رہا ہے، اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ ادھر سر اٹھایا۔ آج کہتے ہیں آج شادی کے موقع پہ جائے نا، دلہے کے دوست جو ہے نا وہ دلہے کے کپڑے پھاڑتے ہیں، اس سے تھپڑ کھاتے ہیں۔ لو اے سننا جی، اے ہندوؤں دی رسمان، استغفر اللہ۔ آج شادی والے دن جن لڑکے کی شادی نہیں ہوتی، وہ ایک دن پہلے جس کو ہم نے مہندی کی رسم رکھی ہوئی ہے، وہ سارے دوست آتے ہیں اس لڑکے کا جس نے صبح دلہا بننا ہے۔ آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں، اس کے کپڑے پھاڑتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ پھر اس سے تھپڑ، اوے تیرا بیاہ نہیں ہو رہا، اے کچھ چپیڑا کھا، اپنا نہیں ہو تھپڑ کھان دے، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، بھائی تیرا نکاح نہیں نہ ہو رہا، اس سے چپیڑے کھا۔ ہندوؤں کی رسمیں آ گئی ہمارے اندر۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہے، کسی کو اللہ نے رحمت دی ہے، کسی کے اوپر اللہ نے فضل کیا ہے، کوئی حج کر کے آیا ہے، کوئی عمرہ کر کے آیا ہے، کسی کی فیکٹری اچھی چل رہی ہے، اللہ نے اس کو گاڑی دی ہے، اللہ نے اس کو بیوی نیک دی ہے، اللہ نے اس کو بیٹا دی ہے، اللہ نے اس کو بیٹی دی ہے، کوئی بھی خوشی کی خبر ہے، وہاں بیٹھ کے دعا کرنا نبی کی سنت ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، سر سجدے میں اٹھایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ زکریا علیہ السلام مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اب پہلے مانگ رہے تھے، آج ہمارے پاس دوست کا، میرے ایک بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں حافظ صاحب جب بھی دعا کرو تو بڑی سی دعا کیا کرو، چھوٹی چیز نہ اللہ سے مانگا کرو، وہ اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ سائیکل نہیں جہاز مانگو، جنت نہیں جنت الفردوس مانگو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کے در کے سائل بن جاؤ، اللہ ہر نعمت عطا فرمائے گا، سباب بھی پیدا کرے گا، مشکلیں بھی دور کرے گا، بیماریاں بھی دور کرے گا، دروازے بھی کھولے گا۔ کبھی کھٹکا کے تو دیکھو، کبھی دستک دے کر تو دیکھو۔ زکریا علیہ السلام کی دستک قبول ہو گئی، فرمایا زکریا علیہ السلام مبارک ہو، اللہ بیٹا بھی دے گا، بڑے خوشی کی خبری ہے، بڑھاپے میں ہے۔ اب پہلے مانگتے تھے، اب میاں بیوی سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی، اب کہاں اولاد ہوگی؟ اللہ اکبر، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ کئی جوان بے اولاد ہیں، اللہ کی حضور دعا ہے، اللہ ہمارے جو بیٹیاں بھائی جوان بہنیں، اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں، اللہ تیرے گھر میں کھڑے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ بے اولاد کو، نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ یہ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں پہلے مانگ رہے تھے، اب خوشی مل گئی، تعجب شروع ہو گیا، کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے مجھے نہیں پتا، اللہ نے نام بھی رکھ دیا، یک نہ شد دو شد، فرمایا اللہ نے پیغام دیا بیٹا بھی ہوگا، اور اللہ نے اس کا نام یحییٰ بھی رکھ دیا، سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نبی ہیں وہ نبی بھی ہوگا، یہ ہے میرا رب اور آپ کا رب، اللہ اکبر۔ اللہ نے ہماری انسانیت آدم کے اولاد پہ یہ بہت بڑا احسان، یعنی یہ عرب کے قبیلے وہاں آباد ہوئے، ابراہیم، ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام، یہ میں تیسرے قبیلے کا ذکر کر رہا تھا جس کا نام تاریخ میں عرب مستعربہ آتا ہے، جنہوں نے وہاں آباد کاری کی، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آباد کیا، اور انہی انسانوں میں سے اللہ اعلان فرما رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں انہی میں سے، کن میں سے؟ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی آئے گا جو پوری کائنات کو نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔
آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں سب انسانوں کا سفارشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. تو اس لیے ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی. ہمیں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن اسلام نے خوشی کے طریقے بیان کیے صرف ان حدود کو خیال رکھ کر. اس میں سب سے بڑی بات، میں یہ تقریباً 19-20 دن یا 21 دن اللہ کی توفیق سے آپ دوستوں کی دعاؤں سے، اور جن دوستوں نے اس سفر میں میرے ساتھ ہمدردی، تعاون اور دعا کیا ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں. باوضو خطبہ جمعہ کے اندر اللہ ان کے مال و جان میں کثیر برکتیں عطا فرما. اور میں اپنے رب پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی دیر سے دل میں تڑپ تھی، آرزو تھی، پیاس تھی، اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی مکہ مدینے کا سفر جلد از جلد اللہ نصیب فرمائے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. یہ نہ سمجھو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس رقم نہیں ہے، بڑے بڑے پیسوں والوں کو مکہ مدینہ نصیب نہیں ہے. یہ میرے رب کی عطا ہے، کیونکہ جب مکے میں مدینے میں جاتے ہیں وہاں ایک لفظ لکھا ہوتا ہے ضیوف الرحمان، یہ رحمان کے مہمان ہے. اور جب رحمان اپنا مہمان بلا لے پھر اللہ ہی پھر اس کی ساری مہمانیاں کرتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے میں صرف ایک بات جو بڑی اہم ہے، آپ دوست بھی جاتے ہیں مکے میں، مدینے میں یا دیگر ممالک میں بھی جاتے ہیں، تو سعودی عرب کی سرزمین میں نے جو 3 باتیں اخذ کی ہیں میں آپ کو سنانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں، تاکہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ وہاں 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے رزق کی فراوانی ہے، غربت کی شرح کم ہے، سکون بہت زیادہ ہے، امن بہت زیادہ ہے. اس میں 3 وجہ ہے. نمبر 1، توحید کی انتہا ہے. شرک کی بات آپ کسی مرد اور کسی عورت، کسی بچے سے نہیں سنو گے. میں مدینہ سے مکہ معظمہ کی طرف آنے کے لیے ایک ٹیکسی میں سوار ہوا، بیگم بھی ساتھ تھی. وہ سعودی آدمی ماشاءاللہ اونچا لمبا چوڑا، تو مجھے دیکھا. تو آپ کو پتہ ہے یہ جو سفر ہوتا ہے نا حج عمرے کا، یہ تھکاوٹ والا سفر ہوتا ہے. اس نے میرے ساتھ گفتگو شروع کر دی. وہ کہنے لگا حاج صاحب میں 3 سال سے کینسر کا مرض ہوں، ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا. اچھا جب اس نے کہا میں کینسر کا مرض ہوں، ہم ڈر گئے. ڈرائیونگ وہ کر رہے ہیں، کہنے لگا 3 سال سے میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی کینسر کا خوف نہیں ہے، کوئی موت کا خوف نہیں ہے. اس نے ایک جملہ بولا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہے. میں کہہ رہا ہوں توحید کی انتہا ہے. اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے نا، اس بات کو سن کے اپنی توحید کو پورا کر لو. اس نے ایک جملہ بولا، اللہ موجود ما فی مشکل. کہنے لگا ایسا میرا اور آپ کا رب موجود ہے نا، ہمیں کسی چیز کی مشکل نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے ایک جملے نے میری اور میری اہلیہ کی تھکاوٹ کو، پریشانی کو، بیماری کو دور کر کے رکھ دیا کہ یہ کینسر کا مریض ہے، موت کا پروانہ لے کے سڑکوں پہ چل رہا ہے اور ڈرائیونگ کر رہا ہے. اور دیکھو توحید کی کتنی انتہا ہے. پھر رب ان کو رزق کیوں نہ دے؟ وہاں رزق کی فراوانی ہے. لوگ کہتے ہیں جی اناج بڑا ضائع کرتے ہیں، وہ فراوانی بہت ہے. اللہ اکبر، اتنی فراوانی. پہلی وجہ یہ ہے توحید. اللہ ہمیں بھی اس طرح کی توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری وجہ، سخاوت بہت کرتے ہیں، کھانا بہت کھلاتے ہیں، خدمتیں بہت کرتے ہیں، حرم کے اندر بھی حرم کے باہر بھی. ہر مغرب کے وقت آپ کے سامنے دسترخوان لگ جاتے ہیں. میں تازہ تازہ دیکھ کے آیا ہوں. افطار الصائم کے وہ پیکٹ ہیں، ہر ایک کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس میں کھجور بھی ہے، پانی بھی ہے، دودھ بھی ہے، دہی بھی ہے، جوس بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو قومیں سخاوت کرتے ہیں ان کے رزق میں بھی کمی کی نہیں آتی. دوسری بات، تیسری بات آخری سن لیں. وہاں جو لوگ تحفے دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے، پتہ لفظ کیا بولتے ہیں؟ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نبی پہ درود پڑھو. آپ اندازہ فرما لو یہ 3 چیزیں ہیں ان کی خوشحالی کی اور رزق کی فراوانی کی جو میں نے 21 دن وہاں نوٹ کی ہے. ایک تو درود بہت پڑھتے ہیں، دوسرا سخاوتیں، رزق بہت کھلاتے ہیں، اور توحید کی اخیر ہے، کوئی شرک کی آمیزش نہیں ہے. اور یہ آقا کی بھی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول آئے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بڑا دل کرتا ہے میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں.
اور جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے تو میرا دل کرتا ہے میں درود پڑھوں. اور اس حدیث میں آتا آقا نے فرمایا اس طرح کر، آدھا درود کر لیا کر، آدھا دعا کر لیا کر. کہنے لگا میں پھر بھی نہیں رجتا. فرمایا 3 حصے درود پڑھ لیا کر، 1 حصہ اپنے لیے دعا کر لیا کر. کہنے لگا آقا پھر بھی رجتا نہیں ہوں، شراب نہیں ہوتا. تو امام کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جب تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، دعا نہ مانگا کر، درود ہی پڑھا کر. تو آقا نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جب تو ہاتھ اٹھا کے صرف درود ہی پڑھی جائے گا نا، دعا نہیں نہ کرے گا. اللہ کو تو پتہ ہے نا مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، میرا مکان نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا اس نے یہ مانگنا مجھ سے. نبی رحمت نے فرمایا میرے صحابی ساری دعا میں درود پڑھنا تو شروع کر دے، اللہ بغیر مانگے تیری ساری دعائیں قبول فرما لے. تو اس لیے یہ 3 سبق میں لے کر آیا ہوں، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ خطبہ جمعہ میں آپ دوستوں کو یہ پیغام دوں گا. نمبر 1 توحید کی انتہا، نمبر 2 سخاوت. جتنا ضروری نہیں لاکھوں روپے آپ کے پاس ہے، کروڑوں روپیہ ہے، میرے پاس اگر 100 روپیہ ہے تو اس میں سے صدقہ خیرات کر دو. میرے پاس دال چول ہے، تھوڑے سے دال چول کسی کو کھلا دو. انشاءاللہ توحید کی انتہا اور سخاوت کی انتہا اور درود کی انتہا، کبھی بھوک نہیں ملے گی انشاءاللہ. آج ہمارے وطن کے اندر اگر یہ پریشانی ہے تو ہم بھی یہ 3 چیزیں اپنا لیں، توحید کو اپنا لیں، سخاوت کو اپنا لیں، اور تیسری بات کثرت سے درود و سلام پڑھیں. میں ان اجنبی آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو مجھے کھجوریں پکڑا رہے اور ساتھ مجھے کہہ رہے صلو علی النبی. مجھے وہ گلاس پانی کا پلا رہے زمزم تو مجھے کہہ رہے صلو علی النبی. آج ہم کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے، بسم اللہ تو ہم نے پڑھنی ہے، لیکن ہمیں توجہ دلا رہا ہے صلو علی النبی، اپنے نبی پہ درود پڑھو. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر اس مہینے میں تشریف لائے ہیں، تو اسی کثرت سے درود و سلام پڑھو. ہم حق ادا نہیں کر سکتے لیکن کم از کم حصہ تو ڈال سکتے ہیں نا. تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اے رب العالمین جہاں بھی ہم درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچاتے ہیں. تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ مجھے تو نے وہاں بلایا، میرے اتنے جتنے بھائی بزرگ دوست، میری بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، اللہ سب کو روزہ مبارک کے پاس جا کے اللہ ان کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ جو سنایا اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ کچھ دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے. ایک دوست ہے وہ کسی کاروبار کے مسئلے میں پریشان، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. یہ ایک بھائی ہے اس کی بہنیں وفات پا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. یہ ایک بھائی ہے اس نے ایک نیت کی، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیک نیت کو پورا فرمائے. ہمارے محترم جناب میاں زبیر صاحب ہمارے مسجد کے ہمسائے، ان کے والد محترم حاجی اسحاق صاحب ہمارے مسجد کے نمازی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. میاں زبیر صاحب کی والدہ بیمار ہیں، بڑھاپے کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس ماں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میاں علی زبیر کی خالہ جان اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. رحمت علی کے والدین فوت ہو چکے، اللہ ان کی بخشش فرمائے.
جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر انصر صاحب بیمار ہیں، اللہ کے حضور دعا اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی شیخ اعجاز صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ اس نیک جوڑے کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے ایک بھائی عابد جوید صاحب ان کے پھپھو کے بیٹے بیمار ہے، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ طارق مغل صاحب اسپتال میں ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ حافظ ابو ذر الیاس بیمار ہے، ہمارے امام صاحب بھی ہیں امام تراوی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ شیخ محسن کے والدین بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ عبدالحسیب کی خالہ جان بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوسرا میں اکثر یہ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تو آج بھی میں شکرانے کے طور پہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کا کوئی پیارا آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا شکریہ ضرور ادا کیا کرو، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں ایک تو اس کے لیے غیبانہ دعا کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپنے الفاظ کے اس کے سامنے اس کا شکریہ ادا کرنا بھی سونے نبی کی سنت ہے۔ مسجد نبوی ہو، ممبر رسول ہو، اور خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا وہ خوبصورت منظر ہوگا مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا جمع غفیر ہو اور کائنات کا امام خطبہ ارشاد فرما رہا ہو، اور بابا جی حضرت ابوبکر صدیق یہاں بیٹھے ہو رضی اللہ تعالیٰ، تو آقا نے فرمایا تھا لوگو میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، یہ جو بابا جی بیٹھے ہیں نا سفید بالوں والے، ان کے احسانات کا بدلہ میرا رب بھی اتارے گا۔ اللہ آقا ابو بکر صدیق کا مال اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح اپنا مال خرچ کرتے، تو اس لیے جن دوستوں نے میرے اس سفر کے لیے دعا کی، حصہ ڈالا، اے اللہ ان کے مال و جان میں برکت فرما، اور جس نیت سے یہ نیکی کا کام کیا ہے اے اللہ ان کی نیتوں کو، ان کے ارادوں کو، ان کے منصوبوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، ان کے مال و جان میں، ان کے اولاد میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت کثیر عطا فرما۔ اور جتنے دوست یہاں بیٹھے، میں نے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری جب بھی دعا ہوتی ہے جمع کے سیگے کے ساتھ ہوتی ہے، وہاں بھی میں نے اپنی روٹین میں یہی رکھا ہے، چاہے وہ مسجد نبوی ہے، چاہے وہ مسجد قباء ہے، چاہے وہ مسجد قبلتین ہے، چاہے وہ بیت اللہ کا گھر ہے، میں نے جمع کے سیگے سے ہی دعا کی ہے، اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کے لیے دعا کروں گا اس کی وجہ سے اللہ میری دعا بھی قبول فرمائے گا، تو اس لیے جب بھی دعا کرو جمع کے سیگے سے دعا کیا کرو، انشاءاللہ اللہ تمہاری آپ سب کی من کی مرادیں اللہ پوری فرمائے گا۔ تو اس لیے درود کا جو میں نے آپ کو آج سبق دیا ہے نا، یہ اپنی خوراک کا حصہ بنا لو، جس طرح کھانا پینا میری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے نا، یہ درود کثرت سے پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ ہمارے وطن کی بھی اور ہماری بھی اللہ تعالیٰ مشکلیں دور فرمائے گا، خوشحالی آئے گی۔ میں یہ دعا کر کے آیا ہوں کہ اللہ جس طرح یہ بنگالی دوسرے ملکے کے لوگ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، اللہ ہماری زندگی میں ایسے دن لا کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں کام کرنے آئے انشاءاللہ۔ یہ جتنے لوگ ہمارے باہر جاتے ہیں پاؤنڈ کمانے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، ہمارے ملک میں کسی نعمت کی کمی نہیں الحمدللہ، یہ بات یاد رکھنا، ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا ہے اللہ ہمارے پیارے وطن میں خوشحالیاں عطا فرما، رزق کی فراوانی عطا فرما، لوگ دور دور سے یہاں آ کے محنت مزدوری کریں جس طرح امیر ملکوں میں جاتے ہیں، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ انشاءاللہ اس اتوار کو حضرت مولانا حافظ ابو بکر عباس انجم درس قرآن جی ارشاد فرمائیں گے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واعظم واعظم واکبر۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت کا سلسلہ شروع ہے، آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آگے چلیں گے، سارے دوست وقت پہ تشریف لائیں۔
مل جائیں، صفیں درست کر لیں، پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا لیں، پہلے اگلی صفوں کو پر کر لیں، اپنی شلواریں پتلونیں تہمہ ٹخنوں سے ہمیشہ اونچی رکھیں، اپنا موبائل فون بند کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية
تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم